باغ ایسے جو بہشت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل کے علاقے میں داخل ہوئے۔ محل کے ارد گرد دور دور تک رنگا رنگ پھولوں، سرسبز درختوں اور عجیب و غریب پودوں کے باغ تھے۔ پھولوں کی کیاریاں لہلہا رہی تھیں، بعض درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ یہ باغ آتش پرستوں کے ذوق کی نزاکت کا پتہ دیتے تھے۔ اور جب سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوئے تو ان کے قدم رک گئے۔ دیواروں پر ایسے نقش و نگار بنے ہوئے تھے کہ یہ مصنوعی نہیں بلکہ قدرتی معلوم ہوتے تھے۔ محل کے ہر کمرے میں جو فرنیچر، آرائش و زیبائش کا جو سامان تھا، اس کے ڈیزائن اور اس کی خوبصورتی حیرت ناک تھی اور دیکھنے والوں پر طلسماتی سا تاثر پیدا کرتی تھی۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر فارس کے ریشم کے پردے لٹک رہے تھے۔ سونے کے کمرے کچھ اس طرح سجائے گئے تھے کہ ایسے کسی بھی کمرے میں داخل ہوتے ہی غنودگی طاری ہونے لگتی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص جب محل کے ایوان میں پہنچے جہاں شہنشاہ کا دربار لگا کرتا تھا تو رک گئے۔ ان پر ایسی خاموشی طاری تھی جیسے بہت ہی مرعوب ہو گئے ہوں، اور جیسے انہیں یقین نہ آتا ہو کہ عرب کے بوریا نشینوں کی قسمت میں یہ شاہی محل اور یہ بے بہا دولت بھی لکھی ہوئی ہو۔ وضو کرو، سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ سب سے پہلے اللہ کے حضور شکرانے کے نفل پڑھو۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ شکرانے کے نفل باجماعت پڑھے گئے یا ہر ایک نے الگ الگ پڑھے۔ بہرحال تمام مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے شکرانے کے 8 نفل پڑھے۔ اللہ کے حضور رکوع و سجود کے دوران سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے جو پہلا حکم دیا وہ یہ تھا کہ وہ تمام عرب خواہ وہ مسلمان ہیں یا عیسائی جن کے بیوی بچے ساتھ ہیں انہیں مدائن لے آئیں اور اپنی اپنی پسند کے مکانوں میں آباد ہو جائیں۔ جس شہر سے بادشاہ اپنے خاندان اور پوری فوج کے ساتھ بھاگ جائے اس شہر میں رعایا کے لوگ کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ شہر کے لوگوں پر مسلمانوں کی دہشت تو پہلے ہی طاری ہو چکی تھی، اور جب مسلمان دریا گھوڑوں کی پیٹھوں پر پار کر رہے تھے تو شہر کے لوگ شہر پناہ پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے جرنیل خرزاد نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے اپنے گھڑ سوار دریا میں اتار دیے تھے، اور ان سواروں کو مسلمان سواروں نے تیروں سے گھائل کر کے دریا برد کر دیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کو مدائن والے کنارے تک پہنچتے دیکھا اور اپنی فوج کا یہ واویلا بھی سنا تھا کہ دیواں آمدن دیواں آمدن، اور پھر انہوں نے اپنی فوج کو دہشت زدگی کے عالم میں بھاگتے دیکھا تھا۔ شہر کے اندر جنگل کی آگ کی طرح گھر گھر تک یہ آواز پہنچ رہی تھی کہ یہ عربی انسان نہیں جنات ہیں۔ لوگ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر اور اپنا مال و اسباب پیچھے پھینک کر شہر سے نکل گئے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنے لشکر کے ہر اس مجاہد کو ایک ایک مکان دے دیا جن کے بیوی بچے ان کے ساتھ تھے۔ زیادہ تر کنبے ہیرا میں تھے، کچھ لشکر کے ساتھ پیچھے کسی مقام پر تھے، اور بعض ان شہروں اور قصبوں میں تھے جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنے لشکر کے کچھ حصے کو فارس کی فوج کے بھاگتے ہوئے دستوں کے تعاقب میں بھیج دیا۔ انہیں غالباً توقع تھی کہ وہ یزدگرد کو پکڑ لیں گے۔ جاسوسوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یزدگرد بہت پہلے چلا گیا تھا اور وہ اب حلوان میں ہے۔ جو مجاہدین تعاقب میں گئے تھے ان کے گھوڑے دجلہ جیسا سیلابی دریا تیر کر پار کر کے بری طرح تھکے ہوئے تھے، جسم پر یخ پانی کے اثرات بھی تھے۔ پھر بھی مجاہدین انہیں فارسیوں کے تعاقب میں دوڑاتے گئے۔ مدائن کے فوجی بکھر کر بھاگے جا رہے تھے، ان میں شہر کے لوگ بھی تھے۔ کچھ لوگ بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں پر جا رہے تھے۔ کوئی فوجی ہوتا یا شہری وہ مجاہدین کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر چھپنے یا بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن مجاہدین کی اس دھمکی پر کہ چھپنے والے کو قتل کر دیا جائے گا ہر کوئی رک جاتا تھا۔ مجاہدین ہر کسی کی خصوصاً بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں میں جانے والوں کی تلاشی لیتے اور قیمتی اشیاء، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اور نقد رقمیں لے لیتے تھے۔ مسلمانوں کی اس معجزہ نما فتح اور فارسیوں کی شرمناک پسپائی کی تاریخ میں مورخوں نے مال غنیمت کا تفصیلی اور خصوصی ذکر کیا ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس قدر بیش قیمت مال غنیمت عرب کے مسلمانوں کے تصور میں بھی کبھی نہیں آیا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مال غنیمت کے معاملے میں مجاہدین نے جس دیانتداری کے مظاہرے کیے ان پر آج کے تاریخ نویس بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس مال غنیمت کا ذکر کریں گے جو مدائن سے بھاگتے ہوئے فوجیوں اور شہریوں سے مجاہدین نے حاصل کیا۔ مدائن دولت مند تاجروں اور جاگیرداروں کا شہر تھا۔ وہاں کے معمولی سے گھروں میں بھی سونا اور نقدی موجود تھی۔ تعاقب کے دوران ان لوگوں سے زر و جواہرات اور بیش قیمت ہیروں اور رقموں کی صورت میں بے بہا خزانہ ملا۔ چند ایک گھوڑا گاڑیاں بڑی تیز رفتاری سے دوڑ پڑیں۔ ایک کے تعاقب میں قیقاع بن عامر نے گھوڑا دوڑا دیا۔ گاڑی میں صرف گاڑی بان تھا۔ جب قیقاع کا گھوڑا گاڑی کے ایک طرف گاڑی بان کے قریب پہنچا تو گاڑی بان نے تلوار نکال لی اور قیقاع پر وار کیا۔
قیقا نے وار بچا لیا اور تلوار نکالی۔ گاڑی کے آگے 2 گھوڑے تھے جو پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ قیقا نے آگے بڑھ کر ایک گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اس گھوڑے کو روکنے سے دوسرا گھوڑا بھی رک گیا۔ گاڑی بان کود کر اترا اور قیقا پر حملہ کیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ قیقا گھوڑے پر تھا، اس نے گھوڑا گاڑی بان پر چڑھا دیا، لیکن یہ شخص اصل میں گاڑی بان نہیں بلکہ تجربہ کار شمشیر زن تھا۔ وہ گھوڑے سے بچ کر نکل آیا۔ قیقا نے اسے مار تو لیا، لیکن کئی پینترے بدلنے کے بعد گاڑی والے کو قتل کر کے قیقا نے گاڑی کے اندر دیکھا۔ لمبے لمبے تھیلوں میں کچھ چیزیں بند تھیں۔ تھیلے کھولے تو ان میں بڑی ہی قیمتی تلواریں اور زرہیں برآمد ہوئیں۔ یہ بادشاہوں کی معلوم ہوتی تھی۔ نیاموں پر بھی ہیرے اور قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ تلواروں کے دستوں کی قیمت کئی ہزار دینار تھی۔ بعد میں شاہی محل میں کام کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ ایک زرہ خسرو پرویز اور دوسری روم کے بادشاہ ہرقل کی ہے۔ ہرقل نے آتش پرستوں سے شکست کھائی تھی۔ تلواروں میں کچھ تو فارس کے بادشاہوں کی تھیں اور کچھ دوسرے ملکوں کے ان بادشاہوں کی تھیں جن کی آتش پرستوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں اور انہوں نے آتش پرستوں سے شکست کھائی تھی۔ گھوڑا گاڑی میں زرہوں اور تلواروں کے علاوہ ڈھالیں بھی تھیں۔ بعض ڈھالوں کے کچھ حصے خالص سونے کے تھے۔ چونکہ یہ بادشاہوں کی تھیں اس لیے ان میں ہیرے جواہرات بڑی ہی کاریگری اور نفاست سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ تو ایک خزانہ تھا جو اس گھوڑا گاڑی میں جا رہا تھا۔ قیقا نے 2 گھڑ سوار مجاہدین کو بلا کر کہا کہ اس گاڑی کے گھوڑوں کی باگیں پکڑیں اور مدائن کے محل میں سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے حوالے کر دیں۔ تاریخ میں ایک اور مجاہد کا ذکر آتا ہے جس کا نام عصمت بن خالد تھا۔ اس نے ایک گھوڑا گاڑی کو پکڑا، اس میں شاہی محافظ دستے کے 3 محافظ سوار تھے۔ انہوں نے بغیر مزاحمت کے گاڑی میں رکھا ہوا سامان عصمت بن خالد کے حوالے کر دیا۔ یہ 2 بہت بڑے بڑے باکس نما پٹارے تھے، انہیں ان محافظوں سے ہی کھلوایا گیا۔ ان میں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں انہیں دیکھ کر عرب کے یہ مسلمان ایسے حیرت زدہ ہوئے کہ آنکھیں جھپکنا بھول گئے اور ان کے منہ کھلے رہ گئے۔ ایک پٹارے سے ایک گھوڑا نکلا جو سونے کا بنا ہوا تھا، اس پر چاندی کی بنی ہوئی زینیں تھیں، ساز اور رکابیں بھی تھیں۔ اس پر جو سوار بیٹھا ہوا تھا وہ بھی چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا جو ہیروں اور جواہرات سے مرصع تھا، بلکہ تاج تھا ہی ہیروں، جواہرات اور بہت ہی قیمتی پتھروں کا جو روشنی میں چمکتے تھے تو ان میں سے رنگا رنگ شعائیں نکلتی تھیں۔ اس گھوڑے کا سائز گھوڑے کے قدرتی قد کاٹ سے آدھا تھا۔ اگر آج کے حساب سے اس گھوڑے اور سوار کی قیمت لگائی جائے تو کم از کم 1 ارب روپیہ بنتی ہے۔ دوسرے پٹارے میں سے ایک اونٹنی نکلی، یہ چاندی کی بنی ہوئی تھی، اس کی مہار وغیرہ سونے کے تھے، ان میں یاقوت پروئے ہوئے تھے۔ اس پر ایک سوار بیٹھا ہوا تھا جو سونے کا تھا اور سر سے پاؤں تک جواہرات سے مرصع تھا۔ یہ گھوڑا اور اونٹنی بھی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بھیج دی گئی۔ کسی بھی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ شاہی خاندان پہلے ہی مدائن سے نکل گیا تھا تو یہ اتنی قیمتی اور نادر اشیاء شاہی خاندان کے ساتھ کیوں نہ گئیں۔ اب یہ جو آدمی لے جا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ چیزیں اسی طرح بند دی گئی تھیں اور ایک جرنیل نے حکم دیا تھا کہ انہیں حلوان پہنچانا اور شاہی خاندان کے حوالے کر دینا ہے۔ اس حکم میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ چیزیں راستے میں ہی ضائع ہو گئیں تو ان کے محافظوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی محافظ دستے کے ان آدمیوں نے عصمت بن خالد سے کہا تھا کہ انہیں جنگی قیدی بنا لیا جائے۔ ان اشیاء کے علاوہ بھی بہت سی قیمتی اشیاء تھیں جو بھاگنے والوں سے ملی۔ مدائن کے تمام مکان خالی تھے۔ کئی مکانوں سے سونے اور چاندی کے برتن ملے۔ ایسے ریشمی ملبوسات تو بے شمار ملے جن پر سونے کے تاروں کی کڑھائی کی ہوئی تھی۔ دوپٹوں، چادروں اور سر پر لینے والے بڑے سائز کے رومالوں کے کنارے تاروں کے بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر قیمتی سامان کے انبار ملے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنی رہائش محل میں ہی رکھی۔ ان کی بیوی سلمہ ان کے پاس آ گئی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ محل کا تمام قیمتی ساز و سامان اور نادر اشیاء ایک جگہ اکٹھی کی جائیں۔ مورخ علامہ طبری نے جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے، مال غنیمت کی تفصیلات لکھی ہیں۔ اس وقت سے صدیوں پہلے یہ علاقہ فرعونوں کے زیر نگیں بھی آیا تھا۔ مدائن کے محل میں فرعونوں کے وقت کے نوادرات بھی موجود تھے۔ کیانی خاندان کی بادشاہی سے لے کر خسرو پرویز تک کے زمانے کے تاج، تلواریں، ملبوسات، فرغل اور عجیب و غریب اور بے تحاشا قیمتی اشیاء برآمد ہوئیں۔ شاہی محل کے 2 اعلیٰ رتبے کے کارندوں کو پکڑا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کون سی چیز کیا ہے اور کس کی ہے۔ ان میں دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے تحفے بھی تھے، مثلاً خاقان چین، ہند کے راجہ داہر، قیصر روم، نعمان بن منظر، سیاوش اور بہرام چوبین کے تحفے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں زرہیں اور ڈھالیں بھی تھیں۔ ان اشیاء میں سونا زیادہ استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ راجہ داہر کے باپ دادا کی آتش پرستوں کے بادشاہوں کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ انہیں ہاتھی داہر کے باپ دادا نے دیے تھے اور اپنے محاوت اور ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرنے والے اپنے آدمی ساتھ بھیجے تھے۔ مسلمانوں نے ان تمام ہاتھیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔
مدائن کے محل کی کوئی معمولی سی چیز دیکھتے تھے تو اس میں کچھ نہ کچھ مقدار میں سونا یا چاندی ضرور ملی ہوتی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سلطنت فارس میں سونے کی کان تھی، لیکن وہاں سونے کی کوئی کان نہیں تھی۔ یہ اس سلطنت کے بادشاہوں کا خزانہ تھا۔ اس خزانے میں رعایا کا خون پسینہ بھی شامل تھا، جو محصولات کے ذریعے ان کی ہڈیوں سے نچوڑا جاتا تھا، اور اس میں کمزور ملکوں پر فوج کشی کر کے مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا گیا تھا۔ رومیوں کے ساتھ جنگوں میں فارس کے بادشاہوں نے بے بہا خزانہ اکٹھا کیا تھا۔ اس خزانے نے ان بادشاہوں کو فرعون بنایا تھا، اور اب وہ فرعونوں کے انجام کو پہنچ گئے تھے، اور اب ان کی یہ دولت اور منو سونا اور اربوں درہم و دینار مالیت کے ہیرے جواہرات اور نادر پتھر اس قوم کے ہاتھ آ گئے تھے جس کا دنیا کے خزانوں کے متعلق نظریہ یہ تھا کہ یہ سب اللہ کا مال ہے، اور اس پر اللہ کے ہر کلمہ گو بندے کا مساوی حق ہے۔ جتنا حصہ خلیفہ کا ہے اتنا ہی ایک عام آدمی کا ہے۔ اسلام کے اس نظریے کی ایک نمایاں مثال ایک قالین کی صورت میں سامنے آئی۔ یہ قالین محل سے ملا۔ اس کا نام بہار تھا۔ یہ 60 مربع گز تھا۔ اسے بہار کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ اسے خزاں کے موسم میں استعمال کیا جاتا تھا۔ استعمال یہ تھا کہ بادشاہ اس پر بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے۔ چنی ہوئی حسین اور نوجوان کنیزیں شراب پلاتی تھی۔ اس قالین کی بناوٹ میں بہار کے تمام مناظر بنائے گئے تھے۔ درمیان میں سبزے کا چمن تھا، چاروں طرف جدولیں تھیں، ہر قسم کے درخت اور درختوں میں کونپلیں، شگوفے اور پھل تھے، اور یہ سب کچھ زر و جواہرات کا تھا۔ زمین سونے کے تاروں سے بنی گئی تھی، سبزہ زمرد کا تھا، جدولیں پکھراج کی، درخت سونے چاندی کے، پتھر حریر کے اور پھل پھول جواہرات کے تھے۔ محمد حسنین ہیکل نے اس قالین کی ساخت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: یہ فرش قالین 60 مربع گز کا تھا، اور شاہان آل ساسان اسے موسم بہار گزر جانے کے بعد شدت سرما میں استعمال کرتے تھے۔ اس پر سلطنت کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس کی زمین سونے کی تھی جس پر موتیوں کی نہریں بنی ہوئی تھیں۔ کناروں پر چمن تھے جن میں سبز رنگ کے درخت بنائے گئے تھے۔ ان درختوں کے تنے سونے کے، پتے ریشم کے اور پھل جواہرات کے تھے۔ اسلام کے نظریے کو ہم اس قالین کی مثال سے پیش کر رہے تھے، اس لیے اس قالین کی کہانی پہلے ہی سنا دینا بہتر ہے۔ اتنا زیادہ اور اس قدر قیمتی مال غنیمت ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا کہ خمس یعنی خلیفۃ المسلمین کو بھیجنے والا حصہ پہلے ہی الگ کر لیا جائے۔ میرے رفیقو، سعد رضی اللہ عنہ نے سالاروں اور قبیلوں کے سرداروں سے کہا، کیوں نہ ہم مدینہ والوں کے لیے ایسی چیزیں بھیجیں کہ وہ حیرت زدہ ہو جائیں۔ بے شک بے شک، سعد رضی اللہ عنہ کی تائید میں آوازیں اٹھیں۔ سب سے زیادہ قیمتی اور حیرت ناک اشیاء امیر المؤمنین کو بھیجی جائیں۔ اور یہ قالین، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، یہ میرے لیے ایک مسئلہ ہے، اس پر ہر ایک کا حق ہے، لیکن ہر ایک کو اس کا حق کس طرح دیا جائے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ اس میں سے ہیرے جواہرات اور پتھر وغیرہ نکال کر تقسیم کر دیے جائیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اتنی خوبصورت چیز کو ضائع کرنے کی بجائے اسے خمس کا حصہ قرار دے کر مدینہ بھیج دیا جائے؟ ہاں سپہ سالار، ہاشم بن عتبہ نے کہا، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ قالین ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور مدینہ والوں کے لیے ایک نادر تحفہ ہوگا۔ اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ قالین خمس میں شامل کر کے مدینہ بھیج دیا جائے۔ مال غنیمت مدینہ پہنچا اور امیر المؤمنین نے تقسیم کیا، لیکن یہ قالین وہاں بھی ایک مسئلہ بن گیا۔ یہ فیصلہ کرنا ناممکن تھا کہ اسے کس طرح تقسیم کیا جائے۔ مجھے رائے دو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس قالین کو کس طرح تقسیم کروں؟ فاتح سپہ سالار نے یہ آپ کو دیا ہے۔ کسی نے کہا، مجاہدین کی طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ ہاں امیر المؤمنین، کسی اور نے کہا، یہ صرف آپ کے لیے ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ اس رائے کی تائید میں کئی آوازیں اٹھیں۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں وہ چیز ہرگز نہ لوں گا جس کے حصے دار اور بھی ہوں، اور میں فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں کہ اس قالین کو کیسے تقسیم کروں۔ کیا تو کوئی رائے نہیں دے گا علی؟ ابن الخطاب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ نے تجھے علم دیا ہے، یہ علم ہے جہل نہیں۔ اللہ نے تجھے یقین کی طاقت دی ہے، یہ یقین ہے شک نہیں۔ اپنے علم سے سوچ اور اپنی سوچ پر شک نہ کر۔ دنیا میں وہی چیز تیری ہے جو تو اپنی مرضی سے کسی کو دے دے، یا پہن کر پرانا کر دے، یا کھا کر ختم کر دے۔ یہ قالین وہ چیز ہے جو تو کسی کو دے نہیں سکتا، جو پہن کر پھاڑ نہیں سکتا، اور جو کھا کر ختم نہیں کر سکتا۔ ایک روز تو دنیا میں نہیں رہے گا، یہ قالین رہ جائے گا، اور یہ اس کی ملکیت میں جا سکتا ہے جو اس کا مستحق نہیں ہوگا۔ چیز اتنی قیمتی ہے کہ اس کی ملکیت کے کئی دعوے دار ہوں گے، پھر یہ قالین فتنہ و فساد کا باعث بن جائے گا۔ آج تو دیانت اور ایمان والا ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ تیرے بعد آنے والے بھی تجھ جیسے دیانت دار ہوں گے یا نہیں؟ زر و جواہرات بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ اس قالین کو تقسیم کر دے اے خطاب کے بیٹے۔ خدا کی قسم ابن ابی طالب،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، تو نے سچ کہا ہے، یہ قالین تقسیم ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے اسی وقت قالین سے سونے اور چاندی کے تار، ہیرے، قیمتی پتھر اور موتی نوچ لیے گئے۔ پیچھے تھوڑا سا جو کپڑا رہ گیا اس کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر یہ تمام اشیاء تقسیم کر دی گئیں۔ یورپی مورخوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کا مذاق اڑایا اور لکھا ہے کہ عرب اتنی خوبصورت اور نادر چیز کی قدر نہ کر سکے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عرب کے مسلمانوں کا ذوق بہت ہی پست تھا۔ یورپ کے یہ مورخ سمجھ نہیں سکے اور وہ سمجھنا چاہتے بھی نہیں تھے کہ مسلمان دنیاوی لالچ سے آشنا نہیں تھے، وہ اللہ کی خوشنودی اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ اب ہم مدائن چلتے ہیں، جہاں مجاہدین مال غنیمت لا کر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے آگے ڈھیر کرتے جا رہے تھے۔ بات ہو رہی تھی کہ مدائن کی فتح کے حالات بیان کرتے ہوئے مورخین نے مال غنیمت کے معاملے میں مجاہدین کی دیانتداری کا خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ امیر المؤمنین کا کردان بیان ہو چکا ہے۔ اتنا زیادہ قیمتی قالین جس میں آج کے حساب سے اربوں روپے کے ہیرے اور جواہرات اور سونے کے تار لگے ہوئے تھے، انہیں پیش کیا گیا۔ ان کے ساتھیوں، مشیروں اور صحابہ کرام نے بھی کہا کہ امیر المؤمنین، یہ تحفہ صرف آپ کے لیے ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ ادھر محاذ پر قیقاع بن عمرو اور عصمت بن خالد جنبی کے ہاتھ جو خزانہ لگا تھا، اس میں سے وہ کچھ نہ رکھ سکتے تھے۔ شہر سے دور ویرانے میں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن انہیں جو ملا وہ انہوں نے سپہ سالار کے آگے لا کر رکھ دیا۔ قیقاع نے مختلف بادشاہوں کی تلواریں، زرہیں اور ڈھالیں پیش کی تھیں۔ ابن عمرو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے قیقاع سے کہا، ان چیزوں میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ لے لو۔ تاریخ گواہ ہے کہ قیقاع نے بجائے اس کے کہ کوئی بہت ہی قیمتی چیز لیتا جس میں سونے اور ہیروں کی بہتات ہوتی، اسے روم کے بادشاہ ہرقل کی تلوار اچھی لگی اور وہ لے لی۔ مشہور مورخوں طبری، ابن اسیر، ابن خلدون اور ابن کثیر نے ایک نہایت معمولی سے مجاہد کا واقعہ لکھا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کا نام نہیں لکھا۔ یہ گمنام مجاہد ایک ڈبہ یا ایک جواہرات سے بھرا ہوا صندوق لایا۔ ڈبے میں بڑے قیمتی ہیرے بھی تھے۔ اس وقت تک ایک خزانچی مقرر کر دیا گیا تھا جو مال غنیمت وصول کرتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے 4-5 مجاہدین اس کے ساتھ رہتے تھے۔ گمنام مجاہد نے یہ ڈبہ خزانچی کو دیا۔ خزانچی نے ڈبہ کھولا تو اس نے یوں بدک کر سر پیچھے کر لیا جیسے ڈبے میں سانپ ہو۔ اس کے ساتھیوں کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ اس ڈبے میں کتنی مالیت کا خزانہ ہے؟ خزانچی نے گمنام مجاہد سے پوچھا۔ میں صحیح مالیت نہیں بتا سکتا، مجاہد نے کہا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ یہ ایک خزانہ ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، خزانچی نے کہا۔ اس وقت تک ہمارے پاس جتنے بھی ہیرے جواہرات آئے ہیں ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں جو تو لایا ہے۔ اس میں سے تو نے کچھ لیا تو نہیں؟ خزانچی کے ایک معاون نے پوچھا۔ اللہ گواہ ہے، مجاہد نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا۔ اگر ایک بات نہ ہوتی تو یہ ڈبہ یہاں نہ لاتا۔ میں نے اس میں سے کچھ نہیں لیا۔ وہ بات کیا ہے؟ مجاہد سے پوچھا گیا۔ یہ نہیں بتاؤں گا، مجاہد نے جواب دیا۔ یہ بات تم تک پہنچ گئی تو تم سب میری تعریف کرو گے، لیکن تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ میں اللہ ہی کی تعریف کرتا ہوں، اور وہ جو اجر اور صلہ مجھے دیتا ہے میں اس سے مطمئن اور خوش ہوں۔ اس مجاہد کو رخصت کر کے خزانچی یہ ڈبہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پاس لے گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ڈبہ کھولا تو ان کے چہرے پر بھی حیرت زدگی کے آثار نظر آنے لگے۔ ڈبہ لانے والے مجاہد کے ساتھ خزانچی نے جو باتیں کی تھیں وہ بھی اس نے سعد رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ اس وقت تک کئی مجاہدین بڑا قیمتی مال غنیمت لائے تھے اور پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے خزانچی کے حوالے کر دیا تھا۔ خدا کی قسم پورا لشکر امین ہے، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا۔ اگر اصحاب بدر کو ایک خاص قدر و منزلت حاصل نہ ہوتی تو میں کہتا کہ میرے لشکر کے مجاہدین اصحاب بدر کے ہم رتبہ ہیں۔ خدا کی قسم، ایک نامور صحابی اور مجاہدین کے سردار جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ نے اس موقع پر کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قادسیہ کے مجاہدین میں ہمیں ایک بھی مجاہد ایسا نہیں ملا جس نے آخرت کی بجائے دنیا طلب کی ہو۔ ہم نے 3 آدمیوں پر الزام لگایا تھا کہ وہ دنیا کے طلبگار ہیں۔ یہ ہیں طلحہ، عمرو بن مادی کرب اور قیس بن مکسوخ، لیکن ان کے زہد، امانت اور دیانت کی بھی مثال نہیں ملتی۔ ان تینوں کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، یہاں چونکہ بات الزام کی ہوئی ہے اس لیے مزید وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کا اشارہ اس دور کی طرف تھا جب یہ تینوں شخصیتیں مرتدین کی قیادت کر رہی تھیں۔ طلحہ نے تو نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، اس کی تفصیلات ہم پیش کر چکے ہیں۔ وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا جب فتنہ ارتداد ایک تیز و تند طوفان کی طرح اٹھا تھا، اور جس طرح اس فتنے کو دبایا گیا تھا اس کی تفصیلات بھی ہم
पेश कर चुके हैं।